جو بھی آپ اس کا نام دیں، ایک عدالتی قتل ہوا، لیکن آج بھی عدالتی قتل مانا گیا، لیکن جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے سزائیں مختص نہیں کی گئی تھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیزیں پریکٹس ریوائز ہوں۔ محترمہ کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا، وہ ہمارے پارٹی کے ورکروں کو شہید کیا گیا، کوئی خودکش دھماکے میں گئے، کوئی بم بلاسٹ میں گئے، کارساز میں دیکھیں، باقی اس میں دیکھیں، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ریاست کے خلاف ہیں، ہم ریاست کی اداروں کے خلاف ہیں، بلکہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بیرونی یا ہمارے پڑوسی ممالک سے جو ہمیشہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی امداد چاہیے، یا ہم ان کا کہیں پہ بھی جا کر کوئی جھنڈا لہرائیں گے یا کوئی ایسا ہم کام کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ کبھی بھی ہم نے یہ بات نہیں کی، کبھی بھی ہم نے یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی بھی ہم نے نعرہ نہیں مارا، بلکہ ہم نے ایک جدوجہد کی ہے۔ اور ہم اس جدوجہد کے تحت آپ دیکھیں، ہم نے 18ویں ترمیم کو کرتے، حالانکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم نے 18ویں ترمیم کی اور ہم نے اپنے اس جو ہے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ آج بھی ہمارے کچھ دوست جنہوں نے پشتون جرگہ کا نام دیا، آئی ڈونٹ نو آفیشیل نام انہوں نے کیا دیا ہے، آج وہ ایک احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خود اس پریس کانفرنس کے بعد ان کے پاس جا رہا ہوں، میں بھی ایک پشتون ہوں، لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس سے ہم ڈس ایگری نہیں کرتے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک جدوجہد کریں گے، ہم پارلیمانی جدوجہد بھی کریں، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئیں، اس کا پارلیمان کا حصہ بنیں، اپنے اس آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے جو مطالبات ہیں لے کر آئیں، ایک سیاسی برادری میں آئیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ان کے نمائندے پارلیمنٹ موجود نہیں ہے شاید ہم ان کا کیس لڑیں، لیکن جو جینوئن چیزیں ہیں، لیکن اس چیز کو سے اجتناب کیا جائے کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف یا کسی اور ملک کا جھنڈا لہرایا جائے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے ہم ہیں، ہم آپس میں سیاسی برادری میں بھی ہیں، ہم بات چیت بھی کریں گے، ہم جائز مطالبات بھی مانیں گے، ہم ہر چیز کریں گے، لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اس امید سے ہوں کہ ابھی بھی جو جرگہ شروع ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہوگی جسے پاکستان کے خلاف کوئی ہمارے کوئی کسی اور ملک کا جھنڈا ہو، یا پاکستان کی ریاست کے خلاف، یا پاکستان کے کسی خلاف نہ ہو، بلکہ ہم ایک پولیٹیکل برادری میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ کچھ ان کے ڈیمانڈز فار ایگزامپل اگر ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے، بالکل ہم ان کو مانیں گے، جو نہیں ہوں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، اور یہ کمیٹی جو بنی ہے یہ ان کو سمجھائے گی اس چیز کی، یہ چیز ایسی نہیں ہے اور یہ چیز ایسی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر حالت سے گزر ہے، ہم ایک بہت کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے پڑوسی ممالک میں 2 سپر پاور کو بھگتا ہے، آج بھی ان کی جو کولیٹرل ڈیمیج کا یا آفٹر شاکس کا ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اس ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آج اس ملک میں جس طریقے سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ملک سے کہا ہے، خاص کر افغانستان سے اور انڈیا سے، کہ آپ پاکستان آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں، لیکن وہاں سے کبھی بھی مثبت جواب نہیں آیا۔ ہم نے سالوں سال افغان اپنے بھائیوں کو بہنوں کو رکھا ہے، لیکن اگر جواب میں اگر یہ چیز ہو کہ آج جب ان کو موقع ملے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ افغانستان کی عوام کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس ملک نے آپ کو اتنے سال میزبانی آپ کی، ہمارے پر مشکلات تھیں، ہم نے 2 روٹیاں نہیں کھائیں بلکہ ہم نے 1 روٹی کھائی اور 1 اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی رکھی، لیکن آج ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا ملک یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو وہ بھی وہاں پر آواز اٹھائیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں میں نے آپ سے کرنی تھی، کہ کیونکہ میں نے وہاں جانا تھا، میں نے وہاں پہ ان کی فاتح خوانی بھی کرنی، جو 2 دن پہلے ان کے 3-4 لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کی بیمار پرسی بھی کرنی تھی، اس کے پاس بھی میں نے جانا تھا اور ان کے ساتھ ڈائلاگس بھی کرنے تھے۔ تو میں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر، چاہے وہ آپ ہمارے بھائی بہنیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے مل کر اس صوبے کے امن کو بحال کرنا ہے، ہم نے مل کر اس صوبے کی ترقی کرنی ہے، ہم نے مل کر اس صوبے کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں یہاں پر جلال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب، ان کے بھی مشہور ہوں یہاں پر آئے، یہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جو کے پی اسمبلی میں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس جرگے میں جا رہے ہیں۔
باقی دوست ہمارے پارٹی کے فضل وزیر وغیرہ سارے ہمارے پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس امید سے ہیں کہ ہم اس صوبے کو ایک پرامن اور خوشحال صوبہ بنائیں گے. اس کو کچھ کوشچن باری باری. یہاں پہ آپ کی شکل میں اپنی وفاقی حکومت نظر آتی ہے اور آپ اس جماعت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست میں آئیں جو کالعدم ہے، جس پر پابندی ہے. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں جتنی یہ ایکٹیویٹیز ہوئی اس میں کہیں یہ مشورہ دیا گیا یا کہیں سے یہ مشورہ آپ نے سنا کہ اس پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ اٹھائی ہے؟ دیکھیں اس سے کنیکٹڈ سوال ہے کیونکہ یہ کل میٹنگ میں آپ موجود تھے، یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا غالباً یا ڈسکس ہوا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی ایم پر پابندی کا دیٹ شوڈ بی ہیلڈ ان ابائنس، اور جو پابندی اٹھانا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس کے لیے. دیکھیں بالکل میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور آپ نے ایک بات کی، میری مراد جو وہاں پر آج ہمارے پشتون بھائی یا شاید بہنیں بیٹھی ہوں وہاں پر جو پشتونوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے چیزیں، تو میں ان بھائیوں سے ان بہنوں سے مخاطب ہوں جو آج وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک جرگہ نما چیزیں بھی ہیں. ان کے اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں تو ہمارا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی ایشوز ہیں، ہمارے پشتونوں کے ایشوز ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمارا فورم آپ کے لیے حاضر ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی بھی موجود ہے. ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے. جہاں تک کالا دم تنظیم کی بات ہے، ایک پارٹی کو ایک حکومت نے اس کو کالا دم قرار دیا ہے. اس پہ کل سچ بات یہ ہوئی تھی کل اندر کے لیے، لیکن وہ کمیٹی کی جو سفارشات آئیں گی اس کا ایک اپنا پروسیس ہے، اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. باقی ہم نے کمیٹی کو اور سی ایم صاحب کو جو اختیار دیا ہوا ہے انہوں نے اپنی سفارشات لے کر آنی ہے. کل بھی وہ کمیٹی اور سی ایم صاحب رات گئے تھے وہاں پر ان سے ملنے کے لیے. جیسے جیسے ان کی سفارشات آئیں گی اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی جائے گی. سر یہ بتائیں کمیٹی بنائی گئی ہے اور آئندہ کے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کے لائے عمل بھی تیار کیا جانا تھا. کل اس پر بھی میٹنگ ہوئی ہے، لائے عمل بھی تیار کیا گیا. کیا آپ بتا سکیں گے کیا لائے عمل فیوچر کے لیے تیار کیے گئے؟ دیکھیں کمیٹی کی اپنی اڈونٹ کہ آفیشل ان کی میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. ہمارے پارلیمانی لیڈر اس کے کمیٹی کے ممبر ہیں، پھر پی ایم ایل این کے میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر ان کے ممبر ہے کمیٹی کے، تمام پارلیمانی ہیڈ اس کے ممبر ہیں. ڈیفینیٹلی اب وہ ملیں گے، بات چیت کریں گے، بہت سی ایشوز ہیں اس پہ وہ ڈسکس کریں گے. جیسے ان کی سفارشات آتی ہیں وہ کمیٹی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گی. ہم تک اگر وہ معلومات آتی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ شیئر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت چیز ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کا مطلب پورے صوبے کی اس کے اندر نمائندگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی بہت اہم ذمہ داری آئی ہوئی ہے اور اس ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں کہ احسن طریقے سے ان کو نبھانا چاہیے تاکہ ہم صوبے کے لیے امن کی جو بات کر رہے جو میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پیس، ریکانسلیشن اینڈ ڈائلاگس. زرداری صاحب نے ہمیشہ، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ریکانسلیشن کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگس کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. اور اسی چیز کو ہم آگے لے جاتے ہوئے یہ چیز آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک کامیابی یا خوشی کا مقام ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ریکانسلیشن اور ڈائلاگس، آج دوبارہ وہی ریکانسلیشن، ڈائلاگس اور پیس کی بات ہو رہی ہے. تمام پارٹیز جو ہے وہ مل کر کے بیٹھ رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح ایشو پر آپ اکٹھے ہوں؟ انشاءاللہ اگر آپ نظر نہیں لگائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے صوبے کی بہتری کے لیے. پولیٹیکل ڈفرینسز دیکھیں ہوں گے ہمارے، اور وہ پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل مینیفیسٹو، ہر کسی کے اپنے اپنے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب صوبے کی بات آئے گی، امن کی بات آئے گی، ترقی کی بات آئے گی، صوبے کی خوشحالی کی بات آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پوری امید ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ ایک مثبت کردار اس کے اندر ادا کرے گی. گورنر صاحب ایک تو یہ سچویشن تھوڑی کلیئر کر دیں سر، اگر پابندی نہیں ہٹی تو اس نوٹیفیکیشن کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آیا اٹ از بینگ ہیڈ ان ابائنس؟ اور دوسرا جو شرائط رکھی گئی تھی، ایک تو یہ شرط تھی کہ انفلیمیٹری سلوگنز نہیں ہوں گے جرگے میں، دوسری یہ شرط تھی کہ ہمسایہ ملک کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. اور کون سی ایسی شرائط تھی جس پر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہیلڈ ان ابائنس تو یہ ہے جو پابندی لگی تھی وہ اس وقت قائم ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ کمیٹی جو بھی سفارشات کرے اس کے اوپر جو ہے اڈاپٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم سیاسی جماعتوں پہ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا ہے، آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کر یہاں پر انڈیا یا افغانستان کا جھنڈا لہرایا تھا؟
کیا انہوں نے اداروں کے خلاف اور جو ہے کسی اسٹیٹ کے خلاف نعرے مارے تھے؟ ہم نے ایک جمہوری جدوجہد شروع کی. ہم نے وہ جمہوری جدوجہد جب شروع کی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ آپ دیکھیں، اور جب ہم نے نعرہ مارا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ جو ماضی کے کتنے بڑے مخالفین تھے، چاہے ہم لوگ تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھے، ہمارے ماضی میں بہت سے ہمارے ڈفرینسز تھے، لیکن ہم نے ایک ریکنسلیشن کی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جس پہ بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. لیکن پھر بعد میں جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا فلاں جو شک ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہمارے اوپر. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جے او آئی اور پی ٹی آئی کے آپس میں کتنے اختلافات تھے، محمود خان جگزئی اور پی ٹی آئی کے کتنے اختلافات تھے، مینگل صاحب اور پی ٹی آئی کے کتنے اختلافات تھے. آج آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج دیکھیں کہ وہی ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان جگزئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہیں، مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں، یہ کل ہمارے ساتھ تھے. ہم یہ کہتے ہیں پولیٹیکل جو ہے ریکنسلیشن ہوتی ہے، کبھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، کبھی کل کیا پتہ پھر ہمارے ساتھ ہوں. یہ پالیٹکس ہے، اس میں چلتی رہتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بات بھی ہوگی آئین کے دائرے میں ہوگی، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ سندھ یا جو ہے وہ پنجاب میں ہو. پاکستان کے آئین کو جو مانے گا، پاکستان کے آئین کو فالو کرے گا، قانون کو فالو کرے گا، اس کے ساتھ ڈائلاگز بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس کو تو دیکھیں. آپ مجھے بات بتائیں کہ ہم جو ہے اپنے افغانستان کے جھنڈے کی آپ نے بات کی. جب میرے پاس وسائل آتے ہیں، ڈی خان سے میں ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا دوسرا گھر پشاور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو. پنجاب میں کسی کے ساتھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دوسرا گھر لاہور میں ہو. بلوچستان میں آتے ہیں تو کراچی یا کوئٹہ جاتے ہیں. اس طرح باقی شہروں میں بھی ہیں. تو ہم اگر یہ نعرہ مارتے ہیں، جھنڈے بھی لڑتے ہیں، لر بر بھی کرتے ہیں، تو کسی نے آج تک کابل میں اپنا گھر بنایا؟ مجھے تو ایک بندہ بھی نہیں لگتا جس نے کابل میں گھر بنایا دوسرا گھر ہو. سب آتے ہیں پشاور اسلام آباد ہم لوٹتے ہیں. لہٰذا ہمارے معاملات ہیں، ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ہم نے آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا. ہم نے کبھی بھی کسی کو اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینی. ہم نے اپنے معاملات بیٹھ کر اپنے ہی ایک جرگے میں کہیں، اپنے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے کہیں، ریکنسلیشن کرنی ہے، بیٹھنا ہے، مسائل حل کرنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک خوشحال صوبہ بنانا ہے. پاکستان نے انصاف اور صوبائی حکومت مختلف نظر آ رہی ہے. کوئی ایک بیان جاری کیا جاتا ہے تو اس کی نفی کی جاتی ہے ترجمان کی جانب سے، پھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ترجمان ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. انہوں نے رکھا ہوا ترجمان فی الحال اس کو. یہ تو ترجمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور ان کا کیا موقف ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی اور ترجمان کا یا حکومت کا کوئی علیحدہ موقف ہو. علیحدہ موقف اس وقت ہوتا اگر سی ایم صاحب بھی اسی کو فالو کرتے. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ پنجاب میں جو ہو. اب مجھے بتائیں کہ سی ایم صاحب جب غائب ہو گئے تھے تو ہماری ایک ایم این اے صاحب نے یو این کو اپیل کر دی کہ ہمارا سی ایم جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارا سی ایم یہ ہو چکے ہیں. پھر جب برآمد ہو گیا تھا پھر انہوں نے یو این کو اپیل کی. دیکھیں ہمارے معاملات ہیں، ہمیں پہلے آپس میں بیٹھ کر حل کرنے ہیں. اب یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی جماعت ہے، ان کا اپنا مسئلہ. ترجمان جانے، ان کی جماعت جانے، ان کا اپنا کام جانے، اس کے اندرونی معاملات ہیں. اگر وفاق اور صوبہ ایک پیش پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. ہمارے صوبے کی ترقی ہوگی، ہمارے صوبے میں فنڈز آئیں گے، خوشحالی ہوگی. اس میں کوئی خفگی کی بات نہیں ہے بلکہ خوشحالی کی بات ہے. گورنر صاحب بہت ہندوستان کے بعد ایک خوشگوار مناظر دیکھنے کو ملے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے نمائندگان آپس میں ایک ساتھ بیٹھے. یہ جو 4 شہیدوں کی دعا کے لیے آپ جا رہے ہیں، ان کا خون کس لحاظ ہے؟ دیکھیے ان کے ڈیفینیٹلی اگر کوئی بات ہوئی ہے، جیسے کل کے پی ہاؤس کے متعلق بات ہوئی، چیزیں ہوئی تھیں، انہوں نے ڈیفینیٹلی ایف آئی آر لکھائی ہوگی. ایف آئی آر ہوگی تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. تو اب کیونکہ ان کا جو ہے وہ ایک تعلق غالباً وزیرستان سے تھا، ایک جو ہے وہ باجوڑ سے تھا، باقی 1-2 کوئٹہ سے ایک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک عمل ہے. ایک شہادت بھی یا ایک بندے کا مرنا یا شہید ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. کل ایک جرگہ بھی ہوئے، ہمیں زیادہ نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، لیکن ہم وہ جو شہید ہوئے ہیں ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کمیٹی کے ساتھ بیٹھے گی، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم مثبت اس کی طرف جائیں گے، پازیٹیو اس کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کو روکیں گے. جب گنڈاپور صاحب نے آپ کو فون کیا، کیا ایک طرح کوئی کتنے منٹ آپ کے ساتھ بات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی؟ یہ میں آپ کو کوئی سوال کیا فرسٹ امپریشن کیا ہے؟ کیا وہ جو قدم تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ لائحہ بنایا جا رہا ہے
मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मजीद भी कदम तंजीमें जो वो यहाँ पर आकर जरिए कर सकती हैं? नहीं, कोई कलअदम तंजीम जरिए नहीं करी, पश्तून जरिए कोई कलअदम तंजीम जरिए नहीं कर सकती। वो जो कलअदम तंजीम है उसका जो फैसला है वो वफाकी हुकूमत ने करना है, अदालतों ने करना है, न वो आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूँ। देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे जो है ना बहुत सी तंजीमें, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैन कर दिया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। आप मुझे फैसल न कहें, आप कुंडी कह दें या फैसल कह दें, मेरे नाम से कुंडी हटा दें तो मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी, या मेरे नाम से आप फैसल हटा दें तो मैं कुंडी बन जाऊँगा। तो जी, जहाँ तक CM साहब का था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये इशू है और हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट हुई कि आप भी इसके अंदर शिरकत करें। मैं उससे एक अहम मीटिंग में इस्लामाबाद गया हुआ था, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा, और जो उनका टाइम था उसके मुताबिक इससे ज़्यादा हमारी कोई गपशप नहीं हुई। जो होगी तो फिर आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे उसके बाद।